بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے شہید اور مظلوم میں فرق۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے تو لوگ حضرت علی کے گھر جمع ہونا شروع ہو گئے کہ اب خلافت کے حقدار حضرت علی ہونے چاہئیں۔ وہ آپ کے داماد بھی ہیں اور آپ نے ان کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ یہ قانون وراثت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جیسے عام لوگوں کی رائے تھی۔ جب حضرت عمر فاروق کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے کہا، جو مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہوئی ہے، اس میں ہر قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے، کسی کا بھائی مسلمان نہیں ہوا، کسی کا بیٹا مسلمان نہیں ہوئی، کسی کا باپ مسلمان نہیں ہوا، تو اس مسلمانوں کی جماعت میں جو آدمی سینئر اور اہل بھی ہو اس کو خلیفہ بنانا چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا تو پھر کون ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا، میرے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ تو لوگوں کی اکثریت نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت علی اس وقت موقع پر موجود نہیں تھے۔ حضرت علی کچھ دیر ناراض رہے کہ آپ نے مشاورت میں مجھے شامل کیوں نہیں کیا، جلدی کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ایک فتنہ پیدا ہو رہا تھا، اس فتنے کو روکنے کے لیے جلدی کی ہے۔ بعد ازاں حضرت علی نے بھی بیعت کر لی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بعد حضرت عمر فاروق کو سینئر اور اہل سمجھا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے 6 صحابہ کے نام بتائے، میرے بعد کسی ایک کو چن لینا۔ لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو چن لیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ چن لیا۔ لیکن حضرت عثمان غنی کے زمانے میں شام کے گورنر امیر معاویہ نے قصاص عثمان کا بہانہ بنا کر حضرت علی سے جنگ کی۔ ایک خارجی نے حضرت علی کو زخمی کر دیا۔ شہادت سے پہلے لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا، آپ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیں؟ آپ نے کہا، یہ آپ کی مرضی ہے، میں اس کو نامزد نہیں کرتا۔ لوگوں نے حضرت حسن کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ جب امیر معاویہ کو شام میں پتہ چلا تو ایک فوج لے کر آ گیا۔ حضرت امام حسن نے امیر معاویہ کی بزرگی کا احترام کیا اور چند شرائط کے ساتھ خلیفہ تسلیم کر لیا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ علی کے بیٹے اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں۔ امیر معاویہ نے 20 سال حکومت کی، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے پوری امت ایک تھی۔ جب امیر معاویہ کی حکومت کو 10 سال ہوئے تو اس نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا دیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا۔ سب گورنروں نے بیعت بھی کر لی۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو 5 نامور صحابہ کو یہ خبر ناگوار گزری۔ یہ طریقہ انتقال حکومت خلفائے راشدین کا نہیں ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیتے، حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیتے، حضرت عثمان غنی اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیتے، حضرت علی اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیتے۔ لہٰذا ہمیں اس طریقہ انتقال حکومت کے حق میں نہیں ہے، جس سے خلافت کمزور ہو جائے گی۔ اگر بیٹا اہل نہ نکلے تو بلندیوں کی بجائے پستیوں میں چلے جائیں گے۔ ان نامور صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن بکر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین بن علی تھے۔ اگلے 10 سالوں میں حضرت عبد الرحمن بن بکر فوت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، ان دونوں کی رائے تھی، بات تو غلط ہے لیکن خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، سارا معاملہ بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے، لیکن بعد میں انہوں نے بیعت بھی کر لی۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر کی رائے یہ تھی کہ ہمیں مکہ میں رہ کر تحریک شروع کرنی چاہیے، کوفہ یا شام کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ لیکن حضرت امام حسین نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اس طریقہ انتقال حکومت کو رائج نہیں ہونے دیں گے۔ امیر معاویہ نے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا ہے۔
حضرت امام حسین یزید کی طرف بڑھے۔ کوفہ میں یزیدی فوج سے ٹاکرا ہو گیا۔ یزیدی فوج کا موقف تھا بیعت کرو، یعنی ملوکیت کو تسلیم کرو۔ آپ کا موقف تھا نہیں۔ جو موقف مکہ میں تھا وہی موقف کربلا کے میدان میں۔ گلاں کرنیاں سوکھیاں تے اوکھے پالنے بول۔ بیٹا کس کا تھا؟ شیر خدا کا، جس کا نام لینے سے خیبر کانپ جاتا ہے۔ اگر امام حسین یو ٹرن لے لیتے تو قیامت تک آپ کے لیے تانا بن جانا تھا، علی دا پتر ہو کے کنڈ بکھا دیتی ہے۔ بہت بڑا فیصلہ کیا، میں نے بیعت نہیں کرنی، جنگ کرنی ہے۔ کتنا اطمینان، کتنا حوصلہ، کتنی جواں مردی، کتنی ثابت قدمی، کتنا اعتماد، کتنی جرت، کتنا مضبوط ایمان۔ میدان میں کوئی منت تو نہیں کی، کوئی معافی تو نہیں مانگی، ہاتھ تو نہیں جوڑے، یو ٹرن تو نہیں لیا، بہادری سے لڑے اور اپنی جانیں دے دیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ واقعہ بہادری کا ہے یا بزدلی کا ہے؟ اگر یہ واقعہ بہادری کا ہے تو ماتم کیوں؟ جو یزیدیوں کی کرتوت تھی انہوں نے دکھائی، جس کا دنیا کو پتہ نہیں تھا۔ اس لیے شہید جو میدان جنگ میں خود لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے، اس کے لیے ماتم جائز نہیں۔ اگر کوئی بے گناہ روتا بھی ہے، معافی بھی مانگتا ہے، پھر بھی اسے کوئی مارتا ہے تو وہ شخص مظلوم ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، شہید اور مظلوم کے فرق کو سمجھو۔ ماتم کر کے شہید کی روح پر ظلم نہ کرو۔ یہ شہداء ہمارے لیے باعث فخر ہیں۔ ہمیں سینہ چوڑا کر کے یہ واقعہ سنانا چاہیے کہ ہمارے امام کتنے بہادر تھے۔ انہوں نے باطل کی طاقت کو کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ اپنے فیصلے پر اپنی جان کی قربانی دی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، مَن یقتل فی سبیل اللہ بالعیان ولکن لا تشعرون۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے، یعنی تم کو اتنی عقل سمجھ نہیں ہے ان کی زندگی کے بارے میں۔ شہید کی تعریف اور ہے، مظلوم کی تعریف اور ہے۔ شہید جو باطل قوت کا ظلم برداشت نہیں کرتا، بلکہ لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے۔ مظلوم جو باطل قوت سے لڑنا نہیں چاہتا، ظلم برداشت کرتا رہتا ہے، ظلم برداشت کرتا مر بھی جاتا ہے۔ لہٰذا شہید ایک بہادر انسان ہے، وہ اپنے وارثوں کو پچھتاوے اور رونے پیٹنے کا حکم نہیں دیتا۔ اس کے برعکس ظالم کے سامنے منت سماج کرنے والوں اور معافیہ مانگنے والوں کے وارث روتے پیٹتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ شہادت کا مقام بہت بڑا اعزاز ہے۔ قرآن پاک میں شہید پر ماتم کرنے کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے۔